القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی تورے دیکھن کو ترسے جیرا یا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. قال الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کلما خرب العبد من ربہ عز وجل کثر خطرہ. جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو اس کا خوف بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا ڈر بڑھ جاتا ہے، خشیت الہی میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے، خوف الہی میں اس کی زیادتی ہو جاتی ہے. کلما خرب العبد من ربہ عز وجل کثر خطرہ واشتد خوفہ، اور اس کا خوف پہلے کی بنسبت شدید ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ولہذا اخطر الناس من الملک وزیرہ، اسی لیے تمام رعایا میں بادشاہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اس کا وزیر ہوتا ہے. جو سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے وہ اپنے بادشاہ سے، اس بادشاہ کی تمام رعایا میں سب سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وزیر اعظم جس طرح بادشاہ سے ڈرے گا، سب سے بڑا وزیر جس طرح اپنے بادشاہ سے ڈرے گا، اس سے چھوٹے وزراء اس طرح بادشاہ سے نہیں ڈریں گے، رعایا اس طرح بادشاہ سے نہیں ڈرے گی. کیوں کہ بادشاہ کے مزاج سے وزیر اعظم سب سے زیادہ واقف ہے. تو بادشاہ سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے اس بادشاہ کے وزراء میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والا وزیر، جسے وزیر اعظم کہہ سکتے. تو وزیر اعظم جس طرح بادشاہ سے ڈرتا ہے، جتنا زیادہ بادشاہ سے ڈرتا ہے اتنا دوسرے وزراء نہیں ڈرتے، اور رعایا کا کوئی فرد اتنا بادشاہ سے نہیں ڈرتا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کلما قرب العبد من ربہ عز وجل کثر خطرہ، جب کبھی بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو اس قرب کی وجہ سے، اس نزدیکی کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے. بندہ دور رہتا ہے تو اتنا ڈرتا نہیں رب سے جتنا قریب ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ڈرتا ہے. تو اللہ کا قرب، اللہ سے نزدیک ہونا اللہ کے خوف کا باعث بنتا ہے، اللہ کی خشیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کلما خرب العبد من ربہ عز وجل کثر خطرہ واشتد خوفہ، جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس قدر اللہ سے اس کا ڈر شدید ہوگا. لأنہ اقربہم منہ، کیونکہ وزیر جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، وہ بادشاہ سے تمام رعایا کے لوگوں میں زیادہ قریب ہوتا ہے. ما یصل الیہ المؤمن الا باخلاص، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتنی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن اللہ تک پہنچتا ہے تو صرف اپنے اخلاص کی بنیاد پر پہنچتا ہے، خلوص نیت کی بنیاد پر پہنچتا ہے. جو بندہ جس قدر اللہ کی عبادت میں مخلص ہوگا، دینداری میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں مخلص ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یصل الیہ المؤمن الا باخلاص، مومن اللہ تک نہیں پہنچتا مگر اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص کی وجہ سے. یہ اخلاص کیا ہے؟ ہماری عبادت ہم کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ہے اخلاص. مخلوق میں مشہور ہونے کے لیے نہیں، ریاکاری کی غرض سے نہیں، کسی دنیاوی مال، دنیاوی وجاہت کے حصول کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے تحت ہم عبادت کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا جذبہ اس عبادت کا باعث نہیں بنتا. تو وہ ہے اخلاص، کہ بندہ نماز پڑھے اس لیے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہوگا، نماز ترک کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا، فرض نماز چھوڑ دوں گا رب ناراض ہوگا، پڑھ لوں گا رب راضی ہو جائے گا، واجب نماز ترک کروں گا
تو رب ناراض ہوگا، واجب نماز ادا کروں گا رب راضی ہو جائے گا، سنت موقدہ نماز ہے پڑھوں گا رب راضی ہوگا، نہ پڑھوں گا رب راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو بندہ عبادت کرے رب کی خفگی، رب کے غضب سے بچنے کے لیے، اور عبادت کرے رب کی رضا کے حصول کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہے اخلاص، کہ صرف اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بندہ عبادت کرے، اور کوئی مقصد کار فرما نہ ہو عبادت میں۔ ما يصل الیہ المؤمن الا باخلاص فحینئذ هو علی خطر۔ جب بندہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ کو پوجتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں فحینئذ هو علی خطر، اس وقت وہ خطرے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ فحینئذ هو علی خطر، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں، اللہ والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور کرتے ہیں، اور پھر کرنے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے خائف رہتے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت خدا کو ناراض کرنے والی نہ بن جائے، کہیں ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری تلاوت کلام مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کرنے والی نہ بنے، اور ہمیں ہماری عبادت اللہ سے قریب تر کرنے والی بنے۔ فحینئذ هو علی خطر، القوم علی خطر عظیم۔ القوم جسے فرما رہے ہیں وہ کون القوم ہے؟ وہ ہے اولیاء کرام کی قوم۔ القوم سے مراد صوفیاء کرام کی قوم، اولیاء کرام کی قوم، اللہ والوں کی جماعت، جس جماعت میں خواجہ اجمیری ہیں، جنید بغدادی ہیں، حاتم اعصم ہیں، بشر حافی ہیں، بایزید بستامی ہیں، جنید بغدادی ہیں، سری سختی ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا نور الدین عبد الرحمن جامی ہیں، ملا عبدالعلی بحر العلوم لکھنوی ثم مدراسی ہیں، دستگیر صاحب قبلہ صاحبی علیہ الرحمہ ہیں، محمد باقر آگاہ، مولانا محمد باقر آگاہ ہیں، حضرت سید شاہ ابو الحسن قربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سید شاہ عبداللطیف ذوقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میرے پیر خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ ہیں۔ القوم علی خطر عظیم، اولیاء کرام ہمیشہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں۔ آج کا ولی خود بھی خشیت الہی سے خالی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ تو میرا مرید بن جا، بس میری محفلوں میں آتا رہ، مجھے نذرانے دیتا رہ، مجھ پر اپنی دنیا لٹاتا رہ، بس تیرا بیڑا پار۔ مریدی لا تخف فرمانے والے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے مرید مت ڈر فرمانے والے کیا فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو؟ القوم علی خطر عظیم، اولیاء کرام کی جماعت جس کے سردار ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جماعت جو ہے، اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، بڑے خوف کے عالم میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے خوف کے عالم میں رہنے والے کو، ہمیشہ رہنے والے کو پیران پیر کہتے ہیں مریدی لا تخف۔ یہ ڈر بھی رکھ اور پھر یہ بھی سمجھ کہ تو میرا مرید ہے، تیری بخشش ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے دل میں ملال دیکھتا پسند نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی تو میری نسبت کی وجہ سے ہر مشکل سے آزاد ہوگا، ہر ڈر سے تجھے اللہ نجات دے گا، اس ڈر کے لیے، اللہ کی خشیت کے لیے۔ القوم علی خطر عظیم لا يسكن خوفهم حتى يلقوا ربهم عز وجل۔ کیا فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غور سے سنیں، لا يسكن خوفهم حتى يلقوا ربهم عز وجل، اللہ والوں کا ڈر اللہ سے، اللہ والوں کی خشیت، خوف الہی
اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ سے مل نہ لیں۔ اللہ والا اس وقت تک اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، خائف رہتا ہے۔ کب تک ڈرتا ہے اللہ سے اللہ والا؟ جب تک کہ وہ اللہ سے مل نہیں لیتا، اللہ سے ملنے تک وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ حتی یلقوا ربہم عز وجل، من عرف اللہ عز وجل اشتد خوفہ۔ عارف باللہ کہلانے والوں، تمہیں لوگ عارف باللہ کہہ رہے ہیں تو ذرا یہ سن لو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عارف باللہ کی علامت کیا بتا رہے ہیں، عارف باللہ کی کیفیت کیا بتا رہے ہیں۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ ہے عارف باللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عرف اللہ عز وجل اشتد خوفہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو عارف باللہ بن جاتا ہے، اللہ کے ذات و صفات کا جسے عرفان حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے شدید قسم کا ڈر پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر۔ اس کے دل میں اللہ کا شدید خوف ہوتا ہے، خالی خوف نہیں، شدید خوف، اشتد خوفہ۔ ولہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، انا عارفکم باللہ واشدکم لہ خوفا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عارفکم باللہ، اے میرے صحابہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا ہوں، واشدکم لہ خوفا، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور فرما رہے ہیں، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے، تمام صحابہ، بڑے سے بڑا ولی جو غیر صحابی ہے وہ صحابہ کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا، کسی صحابی کے قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایسے صحابہ سے حضور مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اے صحابیوں تم سب سے زیادہ اللہ کا عرفان رکھتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج یہ سو کالڈ پیر طریقت، یہ نام نہاد بران طریقت کہلانے والے خدا کی خوف کی بات کہاں کرتے ہیں؟ فلہذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عارفکم باللہ واشدکم لہ خوفا۔ الحق عز وجل یختبر اولیاءہ لیصفیہم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اختبار کے معنی ہیں امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو آزماتا ہے، لیصفیہم، تاکہ وہ انہیں صاف کر دے، پاک کر دے۔ اللہ ہر برائی سے پاک کرنے کے لیے اپنے اولیاء کو آزماتا رہتا ہے۔ وہ آزمانا اولیاء اللہ کے صفائے باطن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ جو آزماتا ہے، اس آزمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق میں بلندیاں پیدا فرما دیتا ہے، ان کی اچھائیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی ذلت سے انہیں پاک کرتا ہے۔ لیصفیہم فہم ابدا علی قدم الخوف۔ اللہ والے، اہل اللہ کہلانے والے، عرفاء کہلانے والے، عارف باللہ کہلانے والے ہمیشہ خوف کے قدم پر ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ عبادت کی کرنے کے بعد یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ مولا پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، کیا معلوم۔ عبادت کر کے کہتے ہیں مولا عبادت قبول کر لے، مولا یہ عبادت تیرے لائق نہیں، تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے میرے سجدے، تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے میرا وجود، میں اپنے ناپاک وجود سے تیری عبادت کرنے والا، یہ میں نے جو عبادت کی اس عبادت کو قبول فرما، ناقص عبادت کو کمال کا درجہ عطا فرما۔ فہم ابدا علی قدم الخوف من التغییر والتبدیل۔ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا ہے، اب تو ہم نمازی ہیں، کہیں بے نمازیوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ کتنے نمازی بے نمازی بن گئے، کتنے ایمان والے کافر بن گئے، کتنے صاحبان مقام، بلند مقامات والے اپنے مقامات سے گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔
ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، پھر اسفل سافلین میں گرا دیا۔ کتنے انسان بلندیوں کو چھونے کے بعد انتہائی پستیوں کے شکار ہو گئے۔ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں تب تغییر حال، اپنی حالت کے بدل جانے سے ڈرتے رہتے ہیں اولیاء اللہ۔ مسلمان ہوں کہیں کافر نہ بنا دیا جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، عزتیں دی ہیں کہیں مجھے وہ اپنے اولیاء میں ذلیل و خوار نہ کر دے۔ اب تو مولا کی نگاہوں میں ہوں کہیں وہ اپنی نظروں سے نہ گرا دے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں زمین بھی نہ اٹھائے گی میری خاک کا بار، زمین بھی نہ اٹھائے گی، اے اللہ عز و جل زمین بھی نہ اٹھائے گی میری خاک کا بار، گرا دیا مجھے تو نے اگر نگاہوں سے، گرا دیا مجھے تم نے اگر نگاہوں سے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری حالت میں تغیر نہ واقع ہو جائے، جس مقام پر ہم پہنچیں اس مقام سے دوسرے مقام میں، برے مقام میں نہ پہنچ جائیں۔ یخافون وَإِن كَانَ حَالُهُمْ الْأَمْنِ، اگرچہ کہ ان کا حال امن کا ہوتا ہے، امن کے حال میں رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، نفس مطمئنہ انہیں حاصل ہوتا ہے، مطمئن رہتے ہوئے بھی ينزعجون وَإِن كَانُوا عُوتُوا السُّكُونَ، اطمینان کی حالت میں بھی پریشان رہتے ہیں۔ اب تو اطمینان ہے الحمدللہ، ہماری حالت اچھی ہے اللہ کے کرم سے، لیکن اللہ نے کیا مقدر کیا ہے کسے معلوم ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آئندہ ہم کیا ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہم اچھے ہیں برے ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ اللہ کی نظر میں ہم ذلیل ہو جائیں۔ اس بات کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ یخافون وَإِن كَانَ حَالُهُمُ الْأَمْنِ يَنزَعِجُونَ وَإِن كَانُوا عُوتُوا السُّكُونَ، ان کو اللہ نے سکون دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں۔ اللہ والے يُنَاقِشُونَ أَنفُسَهُمْ عَلَى ذَرَّةٍ وَخَرْدَلَةٍ وَلَفْتَةٍ، اللہ والے ہر ذرے پر، ہر رائی پر اپنے نفس سے لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے نفس سے لڑتے ہیں کہ کیوں کیا تو نے ایسا، کیوں کیا وہ کام، اگرچہ کہ وہ معمولی کام ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی سی لفظش ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے نفس سے لڑتے ہیں کہ کیوں وہ کام کیا، یہ کام بھی تو غلط ہے، یہ کام کیوں کیا، وہ غلطی کیوں کی، وہ غلطی کیوں کی، وہ اس غفلت میں کیوں مبتلا رہا۔ يناقشون انفسهم على ذرة وخردلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی سے معمولی لغزش پر، غلطی پر اپنے نفس کو ڈانٹتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، نفس امارہ سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ يناقشون انفسهم على ذرة وخردلہ ولفتہ، ذرا برابر بھی دنیا کی طرف التفات کرتے ہیں، وہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے ذرا برابر بھی، تو وہ اپنے نفس سے جھگڑنے لگتے ہیں، نفس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس پر ملامت کرتے ہیں کہ اے نفس تو نے خدا کی یاد سے ہمیں غافل کر دیا، اس کی محبت میں گرفتار کر دیا، فلاں رشتہ دار کی محبت میں گرفتار کر دیا، مال کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا، مشہور ہونے کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا، ناموری کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا۔ وَأَدْنَا غفلہ، چھوٹی سی غفلت پر بھی وہ نفس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، نفس سے جھگڑنے لگتے ہیں۔ کلما اسکنہم طاروا کلما اغناہم افتخروا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون عطا فرماتا ہے، وہ جو ہے اس کے باوجود پریشان رہتے ہیں، خوف سے ڈرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اب سکون ہے ہمیشہ ہم ساکن سکون والے ہی رہیں گے، نہیں، ان کا خدا سے ڈر ختم نہیں ہوتا، اللہ انہیں سکون دیتا ہے، اس کے باوجود وہ ان کا دل جو ہے پراں رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ کلما اغناہم افتخروا، جب اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتا ہے، کوئی اونچا مقام دے کر، ولایت کی بلندی عطا فرما کر، کوئی نیکی عطا فرما کر اللہ غنی کر دیتا ہے، بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بڑی عمدہ منزل عطا فرماتا ہے، اس کے باوجود یہ
کہتے ہیں مولا یہ مقام تو نے عطا کیا، مولا یہ مقام اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ تیرا کرم ساتھ رہے گا، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مقام جو نے دیا ہے ہم سے تو چھین لے، مولا یہ مقام ہم نے حاصل نہیں کیا مولا اپنی عبادتوں سے، اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے، یہ تیری عطا ہے مولا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہماری قابلیت کو نے دیکھا نہیں، ہم ناقابل تھے، ہمیں نے یہ مقام عطا فرمایا، علاج رکھ لے مولا، آئندہ بھی اس مقام کے آئندہ ہمیں اس مقام کے قابل بنا، ہمیشہ اس مقام کے قابل بنا، یہ جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام سے ہمیں نہ گرا دینا مولا۔ تو ہمیشہ اللہ کے در دولت پر وہ بھکاری ہی بن کے رہتے ہیں۔ افتقروا کلما آمنہم خافوا، جب بھی اللہ امن دیتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی شان قہاری کو دیکھتے ہیں، اس کے جلال کی طرف نظر کرتے ہیں تو ان کا دل خائف ہو جاتا ہے۔ کلما آتاہم امتنعوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے تو وہ اس عطا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کے کرم کو دیکھتے ہیں۔ کلما اضحکہم بکوا، جب اللہ ان کو ہنساتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہنستے ہیں، پھر اس کے بعد رونے لگتے ہیں کہ ہم اس ہنسی کے قابل تھے، اس خوشی کے ہم قابل تھے، اللہ نے ہمیں خوش کر دیا، اللہ نے ہمیں اپنی رضا سے مالا مال کیا، اللہ نے ہمیں عظیم درجہ عطا فرمایا، لیکن ہم اس درجے کو پانے کے قابل کہاں تھے؟ ہم نے کون سا عمل کیا تھا اس درجے کو پانے کے قابل؟ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عز و انکسار اور عاجزی کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کے فقیر رہتے ہیں۔ کلما فرحہم حزنوا، جب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فرحت ڈال دیتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، کیا سوچ کر کہ آئندہ ہم اس فرحت کو کس طرح نبھائیں گے، یہ بلند مقام جو ہمیں ملا ہے ہم کس طرح اسے نبھائیں گے، اس بلندی کے تقاضے کے تحت ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ یہ بلندی تو کہتی ہے کہ ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہو، ہماری اللہ کی معرفت میں بھی اضافہ ہو، ہمارے عمل ایسے کہاں ہیں؟ اتنا بلند مقام ہم کو مل گیا ہے، یہ مستقبل میں ہم سے کیسے سنبھلے گا؟ یخافون من تقلب الاغیار، دوسروں کے تغیر حال کو دیکھ کر یہ ڈرتے ہیں کہ وہ نیک تھا مگر نیک نہیں رہا، پھر گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگا ہے، وہ ولی تھا اللہ نے اس سے ولایت سلب کر لی، وہ نمازی تھا بے نمازی بن گیا، خدا پر توکل اس کا اس قدر بلند پایا تھا اب اس توکل سے وہ محروم کر دیا گیا۔ دوسروں کی حالت کی تبدیلی کو دیکھ کر یہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں۔ وسوء العاقبہ، اور انجام کار کسی کا برا ہو گیا، عمر بھر نیک و کار تھا اور مرا معاذ اللہ خدا نخواستہ اللہ مرا ہے بری حالت پر، تو برے خاتمے کو دیکھ کر، برے انجام کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ قد علموا ان ربهم عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ والوں کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رب جس کے ساتھ جو سلوک کرے، اپنے بندے کو نوازے یا بندے کو محروم کر دے، اپنے بندے کو کفر دے یا اپنے بندے کو اسلام سے مالا مال کرے، رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو برباد کر دے کسی کو آباد کر دے، رب سے کون پوچھ سکتا کہ اسے کیوں برباد کر دیا، اسے کیوں آباد کر دیا، نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر حالت کو پوچھتا ہے، لہٰذا وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اللہ کی قہاریت سے، اللہ کے انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر